آتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح میں فرماتے ہیں ان پر یعنی ان غیبت کرنے والوں پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا۔ ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزتیں خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا تھا کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے ہیں۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ 4 عبرتناک روایات آپ نے ملاحظہ 4 عبرتناک روایات آپ نے ملاحظہ کی جن میں غیبت کا تذکرہ ہے۔ یہ کیسی تباہ کار ہے کہ اتنے عذاب مختلف انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ یہ 4 روایت میں نے آپ کو بیان کی، ہو سکتا ہے دیگر بھی ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو دعوت اسلامی والے تھے وہ امامے والے نہیں ہیں، دعوت اسلامی والے بالفرض امامہ نہیں بھی پہنتے لیکن جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ الحمدللہ اس غیبت سے بھی بچتے ہیں۔ حالانکہ غیبت سے آج کل بچنا جو ہے نا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، یعنی پہاڑ سے دودھ نکالنے کی طرح ہے غیبت سے بچنا۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ماحول بنا ہوا ہے اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے اور نو سیز فائر، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کبھی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے سپہ سالار نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ہم سب سپاہی ہیں اور انشاءاللہ غیبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کا جنگ، چغل خور چغل خور اور اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ۔ عز و جل۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول مدنی ماحول میں ایک تعداد ہے جو غیبت سے آپ کو بچتی ہوئی ملے گی، وہ بس وہی دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں انشاءاللہ، کیونکہ فیضان سنت کا ایک باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اور ہمارے یہاں یہ پڑھ پڑھ کر درس بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ذہن سازی ہوتی رہتی ہے اور غیبت کے خلاف تازہ دم دستے ہم کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اس کو جنگ بند نہیں کرنا، تو اس سے لڑنے کے لیے نہ تیر چاہیے نہ تلوار، نہ کلاشنکوف چاہیے نہ کسی قسم کا اور ہتھیار، بلکہ اس کے لیے جو ہتھیار ہے نا وہ ذہن بنانا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے
ذہن بنانا ہے کہ جب بھی غیبت کرنے کو جی چاہے پہلے تو غیبت کی تعریف ذہن میں ہونی ضروری ہے. غیبت کی تعریف آپ رٹ لیں، ذہن نشین کر لیں، بلکہ اس کے بارے میں وہ سیکھنا فرض ہے غیبت کے بارے میں کہ یہ مولیکات میں سے گناہ کبیرہ ہے. تو جب تک پتہ نہیں ہوگا تو آدمی بچے گا کیسے کہ یہ غیبت ہے وہ غیبت ہے. تو غیبت کی سینکڑوں مثالیں الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریوں میں جمع کر دی گئی ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پوری پڑھ لیجیے کتاب. اس کے لیے ٹائم نکالنا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ. خیر، تو اس میں یہ کہ غیبت کی تعریف یہ سب کو ازبر ہونی چاہیے، نوٹ ہونی چاہیے، ذہن میں راسخ ہونی چاہیے. بھلے وہ نپے تلے الفاظ نہ ہوں لیکن یہ کہ مفہوم اس کا ذہن میں موجود ہونا چاہیے غیبت کی تعریف کا، کہ غیبت بولتے کس کو ہے. غیبت اس کو کہتے ہیں یعنی کسی کے اندر موجود عیب، کسی کے اندر موجود عیب کا پیچھے سے بطور برائی تذکرہ کرنا، یہ ہے غیبت. اب یہ کہ جیسے کافر ہوتے ہیں جو آج کل تو سب حربی ہیں کافر، ہمارے علماء کی تحقیق یہی ہے. تو ان کی غیبت جائز ہے، مرتد کی غیبت جائز ہے، بد مذہب کی جائز نہیں ہے. بد مذہب کی اس کی بد مذہبی کا بیان کیا جائے یہ غیبت نہیں ہے. کسی کو بچانے کے لیے، مسلمان کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے تو اس کے بد عقیدہ جو ہیں ان کے وہ عقائد بیان کیے جائیں، یعنی وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی، اس کی غیبت یعنی ذاتی معاملات اس کے اچھالنا یا وہ جائز نہیں ہے. اس کے بد عقیدگی، اس کے اندر جو گمراہی بھری کیفیات ہیں وہ دوسروں کو بچانے کے لیے وہ بتانا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے حسب ضرورت. اسی طرح اور بھی صورتیں غیبت کے جائز ہونے کی، کہ جیسے کہ بیٹا شرارت کرتا ہے یا آپ کو اس نے کوئی تکلیف پہنچائی، اب اس کے باپ سے اس لیے شکایت کی کہ اس کو سمجھائے. تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں وہ غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ غیبت کب کرنا جائز ہے اور کب ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو جنرلی ہمارے یہاں جو غیبت کی جاتی ہے نا وہ دیکھا یہ ہے کہ مقصود برائے بیان کرنا ہوتا ہے، اور کوئی خاص یعنی کہ کوئی جائز مقصد عموماً سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا. اب جیسے کہ بات چلتی ہے نا، یار وہ ہے نا یار ہے تھوڑا ضدی، اب اس کی ضرورت کیا ہے. تو اب یہ برائے بیان کرنا ہی مقصود یہاں سمجھ میں آتا ہے. تو اگر وہ ضدی ہے اور آپ نے یہ کہا تو یہ غیبت ہوئی، اس کو برا تو لگے گا. اور کئی عیوب ایسے ہیں کہ وہ برائی نہیں ہے لیکن وہ عیب ہے، تو اب اس کا تذکرہ بلا ضرورت پیچھے سے کرنا وہ بھی غیبت. مثلا کوئی موٹا ہے تو اب یہ چھپا ہوا تو نہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ موٹا ہے بیچارہ. ایسے موقع پہ جب تذکرہ ہو نا کسی موٹے کی تو دیکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کا دل دکھے گا. تو اب میں مسئلہ تو بتاؤں نا، میں کیا کروں؟ موٹاپے کے خلاف بھی میری تو جنگ ہے نا. وہ ناراض نہیں ہونا، یہ جنگ بھی میٹھی میٹھی جنگ ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بچانا مقصود ہے. کہ موٹا جو ہوتا ہے نا، اس کو لوگ شاید اچھا لگانے کے لیے بولتے ہیں، وہ نہیں، وہ جو صحت مند ہے، صحت مند دھول ہے. موٹاپا خود بیماری ہے، موٹا کبھی صحت مند ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسمارٹ آدمی کی طرح چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے بیچارہ. اور طرح طرح کی بیماریاں اس کو، جوڑوں کے درد، بہت ساری بیماریاں اس کو لگی رہتی ہیں. ابھی جوانی میں نہیں بھی ہوتی تو بعد میں ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ عموماً. تو موٹاپا خود بیماری ہے، چاہے اور بظاہر بیماری نہ بھی ہو بڑی. تو یہ عرض کر رہا ہوں میں. تو اب کسی موٹے شخص کو پیچھے سے آپ کہیں گے بلا حاجت وہ موٹا، تو یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ اس کو برا لگے گا نا. لمبے کو لمبا کہیں گے تو برا لگے گا، ٹھیکنے کو ٹھیکنا کہیں گے تو برا لگے گا، اندھے کو اندھا کہیں گے تو برا لگے گا. اندھے کو بھی ہمارے حافظ جی بولتے ہیں اچھا لگانے کے لیے. تو اس لیے جن کو اس طرح کے عیب بیچاروں میں ہیں، اب جو ٹھیکنا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو خود ہی کوڑ رہا ہے کہ کوئی، وہ تو شاید وہ پیسے والا ہو تو 2-4-5 لاکھ بھی دے دیا کوئی اگر علاج کرتا ہو اس کے ٹھیکنا پن کا. علاج تو ہوتا نہیں ہے نا اس کا، نہ لمبا ٹھیکنا ہو سکتا نہ ٹھیکنا اب لمبا ہو سکتا ہے. ایک عمر کی حد تک تو قد بڑھتا ہے، اس کے بعد اسٹاپ ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے.
پھر نہیں بڑھتے. ہاں موٹاپا یہ کہ اس میں آدمی سکڑ سکتا ہے اگر پرہیزی کرے نفس کو تھوڑا مارے نا. تو اس کے سارے طریقے وہ پیٹ کے کفلے مدینہ میں آپ کو مل جائیں گے موٹاپا کم کرنے کے انشاءاللہ. تھوڑا نفس کو مارنا پڑے گا. اب آم کا سیزن ہے اور یہ موٹاپا بھی ہے اور کیا کیسے علاج ہو. آم تو شوگر کا مریض بھی نہیں چھوڑتا تو اس لیے وہ ذرا ہے دشوار. لیکن نفس کو مارو گے تو انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا علاج کر لو گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کا علاج بھی جاننا ضروری ہے. تو ایک علاج اس کا یہ کر لیا کریں کہ جب بھی غیبت کرنے کو جی چاہے تو آپ اس کو یاد کریں جو عذاب میں نے سنا ہے نا کہ وہ ناخنوں سے تانبے کے چھیل رہا ہے ایسی خارش. اب گرمیوں میں بہت سو خارش ہو جاتی ہے کیسے پریشان ہوتے ہیں. ڈاکٹر بولے گوشت مت کھاؤ مچھلی نہیں کھاؤ تو انڈا نہیں کھاؤ تو مرغی نہیں کھاؤ. اب اپنے کو اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. پھر کھجاتے رہتے ہیں تو خون بھی نکل آتے ہوں گے. سارے بدن پہ مرم لگواتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ لیکن یہ خارش کا مرض چھوڑتا نہیں ہے. اس کا علاج پرہیزی ہی سمجھ میں آیا کہ اگر آدمی کچھ پرہیزی کرے تو اس کا زور کم رہتا ہے. یہی مطلب وہ گوشت مچھلی انڈا تلی ہوئی چیزیں اب یہ ساری کے ساری نفس کی من بھاتی ہیں. اب یہ کیسے چھوڑے. آم بھی خارش لگتا ہے ایسا کہ کرتا ہے. یہ کیسے چھوڑے. شوگر کا مریض نہیں چھوڑتا اس کو تو. اب اس کو شرن کھانا کیسا جس کو مرض بڑھ جاتا ہے کھانے سے یہ پھر ایک الگ عنوان ہے. اس پر ابھی میں کچھ نہیں بولتا. مسئلہ ہے اس کا بھی کہ جس کو یہ تجربہ ہے کہ یہ چیز کھاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا تو یہ اس کے لیے مسئلہ ہے سخت مسئلہ ہے شرعی مسئلہ کفر نہیں ہے نہ مسئلہ ہے. تو خیر تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے الحمدللہ. تہمت کے خلاف یہ غیبت تہمت یہ خالہ ماموں کے ہی ہیں آپس کی ہیں. اسی طرح وہ آبرو ریزی کسی کی عزت خراب کرنا تو تہمت لگانا تو چغلی کھانا یہ سب انشاءاللہ مطلب یہ کہ دعوت اسلامی ان کے خلاف آخری دم تک لڑائی لڑتی رہے گی انشاءاللہ. ہو جائیں ختم کاش گناہوں کی عادتیں ہو جائیں ختم کاش گناہوں کی عادتیں ایسا کرم ہے سید خیر الانام ہو احمد رضا کا صدقہ مسلمان نیک ہوں احمد رضا کا صدقہ مسلمان نیک ہوں نیکی کی دعوت آقا جہاں بھر میں عام ہو آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شب معراج ملاحظہ کیے جانے والے ہولناک عذابات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا. پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا تھا. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کون ہے. سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا منہ بڑی بات کا مصداق تھا یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہ ہوتی تھی پھر اس پر پچھتا تھا کہ کاش یہ بات نہ کہتا اور اب وہ اسے لوٹانا چاہتا ہے لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کیسے واپس ہو. اللہ اکبر. بار ایسا ہوتا ہے کہ
آدمی بول دیتا ہے پھر پچھتاتا ہے، بڑا بول دیتا ہے، بڑی بات کر دیتا ہے. تو جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر، اب وہ تیر کمان تو ہم لوگوں کے یہاں استعمال میں نہیں ہے، وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی فائر کر دیا، ٹریگر دبا دیا تو اب یہ گولی نکلی. اب کوئی ایسی صورت نہیں کہ وہ گولی پلٹ کر اندر آ جائے، اب تو داخل نہیں ہوگی، اب تو جہاں جائے گی وہاں جائے گی اور تباہی مچائے گی. اگر مچانی ہے تو کسی بندے کا ٹارگیٹ دیا ہے تو اس کو لگے گی تو یا تو زخمی کرے گی یا بیچارے کو سلا دے گی. تو اسی طرح منہ کی بات نکلی ہوئی واپس کیسے لے؟ وہ کسی کا شعر ہے نا، بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. یہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے، میں تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولنا. پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا. تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو راز واقعی ایسا ہیوی راز ہو نا، گہرا راز جس کو چھپانا ہی چاہیے، تو اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا جائے. اپنا بیسٹ فرینڈ ہو اس کو بھی نہ بتایا جائے. کاش پیٹ مضبوط ہو جائے. پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا، بہت ہلکا، کچھ اس میں سماتی نہیں ہے. نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے؟ نیکیاں بھی ہم بتاتے رہتے ہیں. حالانکہ کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی ہے نا تو ہم تو کیا وہ خاص کو تو بتائیں گے، بلکہ دو چار کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کچھ خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، سخاوت کی ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے سے گزرے ہیں کہ وہ یا تو کسی نابینا کو دیتے تھے، آواز نکالے بغیر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے. کو پتہ ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے، کہنے جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے. کیونکہ اس کو پتا چلے گا دل میں وہ ذرا قدر پیدا ہوگی نا، محبت پیدا ہوگی، قدر ہوگی کہ ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا. یا کیا کرتے تھے، وہ پتا ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے تو رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈال کے چلے آتے تھے، پتا ہی نہ چلے کہ ڈال کون گیا رقم. اب ہمارے یہاں بھی پیٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن پیٹیوں میں آپ چپ چاپ ڈالو گے تو دیکھے گا کون؟ تو اس لیے مجبوری ہے نفس کی کہ وہ سب کے سامنے دلواتا کہ ہاتھ میں دیتے ہیں تو رسید پڑواتے ہیں. نہ ہاتھ میں دینا ناجائز ہے، نہ رسید پھڑوانا ناجائز ہے. میں تو چھپانے کی بات کرتا ہوں. کیا چھپانے میں ریاکاری سے بچت، اگر کسی کو نہ بتائے، عمر بھر نہ بتائے اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو ریاکاری سے بچت ہی بچت ہے. لیکن وہ اپنے سے رہا نہیں جاتا. دھوم دھڑکے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ کارنامہ کیا، میں اس کو ماحول میں لے آیا، اس کو ماحول میں لے آیا، میں نے اتنے قافلے میں سفر کیا، فلاں کیا، میں نے 12 ماہ سفر کیا، میں نے 25 ماہ سفر کیا. ارے آپ تو بولیں گے یار یہ کیسے ہوگا یار، ہم سے تو راہ ہی نہیں جاتا. تو سب کو بولتے ہیں کہ 25 ماہ کا سفر کیا، پکڑ کے بولتے ہیں، پڑوسیوں کو بولتے ہیں. جو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں ان کو بھی جا کے بولاتے ہیں کہ میں تو 25 ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر کیا ہوا. اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہو کہ آج تو یہ بھی ریاکاری بن گیا. یہ ریاکاری نہیں کہہ رہا میں اس کو. ہمیشہ مطلب بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی، آپ ایسا کیوں بول رہے ہو کہ میں نے 12 ماہ سفر کیا ہے، یہ کاہے کو بول رہے ہو؟ 25 ماہ کا سفر کیا کیوں بول رہے ہو؟ اس لیے بول رہے ہو کہ اس کو بھی ترغیب ملے کہ یہ بھی سفر کرے. اچھی بات ہے. اس لیے بول رہے ہو اسلامی بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پر کہ میں نے 25 ماہ کے لیے سفر کیا، یار آپ 30 دن تو دے دو. تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ پر آپ کی عزت کریں، سبحان اللہ اتنی قربانی دی اس نے، بڑا یار ماشاءاللہ قربانی والا عاشق رسول ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنا دین کا درد ہے اس کو، 25 ماہ کے لیے یار گھر بار چھوڑ کے نکل گیا.
تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی. یہ ریاکاری نے عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا. ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا، مال بنانا، یہ بھی ریاکاری. یعنی مال بنانے کے لیے عبادت کو ظاہر کرنا لوگوں پر. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، بہت رسکی معاملہ ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں 1,00,000 آدمی کو بتائے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہ آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے. تو موقع کی مناسبت سے وہ غور کر لے 112 مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں، اپنا عمل، اپنی نیکی، اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں. اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں، کسی کو بول دیں کہ بھائی میرے اوپر بدگمانی نہیں کرنا، میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترغیب ملے، اس کی حاجت نہیں ہے. کہیں اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. تو ایک تو ریاکاری، اوپر سے جھوٹ. کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو، تو تب وضاحت کرے نا. اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں کہ ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو، کہ اس سے اس کا دل دکھے گا. اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی. پوچھ اس لیے رہے ہو کہ بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو، تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں. تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کچھ ذہن بن سکے، ہمارا بن نہیں رہا. وہ چین نہیں پڑتا جب تک 5-15 کو پتہ نہ چلے نا کہ ماں بدولت کا کارنامہ، تو مزہ نہیں آتا. کیا کریں؟ شیطان بھی چاہتا ہی ہے کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مطلقاً بتانے کو میں ریاکاری نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ نیت پر ہے، اس کا دار و مدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں، بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ، ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبیوں کے سرتاج، صاحب معراج، شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، وہ افعال و حرکات جو ایذائے مسلم کا سبب بنے ان سے اجتناب یعنی پرہیز کرنا لازم ہے. عوامی گزرگاہوں اور شاہراہوں، روڈ وغیرہ کے استعمال کا ہر ایک کو حق ہے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی جانب سے کسی بھی سڑک، راستے یا چوک پر
اس انداز سے اجتماع وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں جس سے راہگیروں بلکہ جانوروں کو بھی گزرنے میں دشواری یا کسی قسم کی پریشانی ہو۔ یہاں وہ لوگ عبرت غور فرمائیں جو احتجاج و ہڑتال کے سلسلے میں روڈ بند کر دیتے ہیں، نیز وہ کھلنڈرے نوجوان بھی سوچیں جو کہ راستوں کو کھیل کا میدان بنا ڈالتے ہیں۔ اسی طرح وہ نعت خوانیاں کرنے والے بھی غور کریں کہ جو سارا راستہ بلاک کر دیتے ہیں اور لچے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں اور وہ گاڑیوں کا رخ موڑتے رہتے ہیں۔ سب کے چلنے کے لیے سڑک ہے، یہ آپ کو بند کرنے کا کس نے اختیار دیا؟ اچھا آپ کے پاس وہ این او سی ہے، تھانے نے این او سی دی ہے، تو تھانے والوں کا روڈ تھوڑی ہے، تو سب کے چلنے کا روڈ ہے بھائی۔ تو ٹھیک ہے، مطلب نعت خوانی کی جائے، اس طرح کی جائے کہ لوگوں کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ کسی میدان میں کرو نعت خوانی، مسجد میں کرو، اپنے بڑے گھر ہوتے ہیں، بعض بڑے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، ان میں کرو۔ اب 25 آدمی پورے ہیں نہیں اور ایکو ساؤنڈ پر وہ 2 بجے تک 3 بجے تک تم لوگ لگے رہتے ہو یار، کسی کو سونے نہیں دیتے ہو۔ صبح بیچاروں کو کام دھندے پر جانا ہوتا ہے، کوئی مریض ہوتا ہے، آپ بولو ہم نے محلے والے خوش ہیں اجازت لے لی، بھائی کس سے اجازت لے لی ہے؟ وہ 92 سال کی بڑھیا جو بیچاری رات بھر کھانستی رہتی ہے تو کسی کل چین نہیں آتا، اس سے بھی اجازت لے لی ہے۔ اچھا جو دودھ پیتا بچہ جو بات بات پر چونک کر جاگ جاتا ہے اور چیخیں مار کے روتا ہے، کیا اس سے بھی آپ نے اجازت لے لی ہے کہ تیرے کان پھاڑ ڈالیں گے آج رات کو؟ اجازت ہے نا تیری طرف سے؟ او بڑھیا چپ چاپ نعت پیس کے پڑی رہنا، آج کھاں بھی مت کرنا، آج ہم عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں، آج ہم کسی کو نہیں سونے دیں گے۔ عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے، عاشقان رسول وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں، دلوں کا چین ہوتے ہیں، لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ تو ہم ایسی نعت خوانی کے قائل نہیں ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو، جس سے لوگوں کے بیچارے گاڑیاں چلاتے ہیں۔ ایسی ہم نہ سجاوٹیں پسند کرتے ہیں نہ ایسی مطلب ترکیبیں پسند کرتے ہیں، ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ ہم لوگ لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں الحمدللہ۔ ہم پائی پیسہ نہیں دیتے کسی کو، تو کم از کم یار اس کا دل تو نہ دکھائے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بار، یہ کاغذی بازار کی طرف اولڈ ٹاؤن میں گزر رہا تھا، جشن ولادت کے وہ دن تھے، تو کچھ عاشقان رسول، وہ دعوت اسلامی والے نہیں تھے، شاید دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع بھی ہوئی تھی یا نہیں، لیکن وہ منظر دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ لیکن میری اتنی جرت نہیں تھی کہ میں، اب اس طرح کے لوگ تو آپ کو پتا پھڈے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں مارتا تو اے ملا چل دفع ہو جا، میری کیا رہتی۔ تو وہ منظر بڑا دردناک تھا، وہ بالکل چوراہے پر کچھ اپنی سجاوٹیں یہ کر رہے تھے، وہ نہیں کچھ لگاتے ہیں، پتھر رکھتے ہیں اور کچھ اس پہ بجری ڈالتے ہیں، تو رنگ لگاتے ہیں، تو روئی رکھتے ہیں، تو بعد گڈے گڈیاں معاذ اللہ بت رکھ دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ 12 لوگ کچھ سجاوٹ کر رہے تھے جشن ولادت کی نسبت سے، لیکن جشن ولادت کا ہرگز یہ درس نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایذا ہو۔ خیر، تو وہ کر رہے تھے، اور ایک بیچارہ مزدور، غریب آدمی مزدور، وہ ٹھیلا اپنے ہاتھ سے چلایا، چھوٹا ٹھیلا ہوتا نا، بڑا نہیں، چھوٹا ٹھیلا، اس کا شاید اس کے اوپر مال لدا ہوا تھا، اور وہ بیچارہ کھینچ کر وہ اس میں گزرنا چاہتا تھا، اس کو یہ لوگ مطلب ہے کہ وہ ہڑاوڑی کر رہے تھے، اس پر نہیں گزرنے دیا اس کو۔ اب بتائیے وہ کتنا بدزن ہوا ہوگا آدمی، وہ کتنا بیزار ہوا ہوگا ہم لوگوں سے، اور اگر اس کو کوئی تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کرے کہ یہ یوں ہے معاذ اللہ، جیسے ویسے ہی ہم لوگوں کو بعض لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادتیں یہی ہیں کہ یہ روشنیاں کرتے ہیں، نعت خوانیاں کرتے ہیں، درگاہوں پہ پڑے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں درگاہوں پر۔ نعوذ باللہ، لوگوں نے ہم کو بدنام کیا ہوا ہے۔ جو اتنی بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں تو آخر اس کو آباد بھی تو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور قبروں کی پوجا نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو کفر ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتا ہی نہیں ہے، تو مسلمان ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم مزاروں پر حاضری ضرور دیتے ہیں اور حدیث پاک کی روشنی میں دیتے ہیں، جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ میں پہلے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب
اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کو کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے وغیرہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کی زیارت کو جاتے تھے، یہ بھی حدیثیں ہیں. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کس کو نہیں جانا ہے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. سب کو جانا ہے نا سرکار کے روزے پر. بھائی وہ بھی تو مزار ہے، تو ساری دنیا اس کے لیے تڑپتی ہے. تو آخر یہ ہم لوگ کیوں قبر کی پوجا کرنے والے؟ نعوذ باللہ جو مزار مصطفیٰ پر جائے، جو گنبد خضرا کی زیارت کرے، نعوذ باللہ وہ قبر پرست ہو گیا، نعوذ باللہ. تو یہ ظلم ہے نا. تو ہم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانا جائز ہے، وہ بالکل جائز ہے. بلکہ حاجی کے لیے تو قریب واجب ہے، جس نے حج کیا اس کے لیے کہ حدیث پاک میں ہے جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس لیے قریب واجب ہے. ایک حدیث میں فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اس طرح مطلب ہے کہ سرکار کے روزے کی تو زیارت، یہ اچھا یاد آ گیا نا کہ سبھی کرتے ہیں الحمدللہ. ایک اعلیٰ اور عمدہ ترین کام ہے یہ اللہ کے محبوب کے روزے کی زیارت کرنا، اور شروع سے کرتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. مسلمان صحابہ اکرام بھی کرتے تھے زیارت. تو اس لیے مزارات کی حاضری دینا اب بکثرت دیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو سرکار کے روزے پر 5 نمازوں کے بعد حاضری دے اس کو اب کیا بولو گے؟ بھئی اتنی بار نہیں جاؤ، اس کی تو کوئی منع تو نہیں ہے. تو اگر کوئی کسی ولی اللہ کے مزار پر، اب روز تو کون جاتا ہے 5 وقت، تو شاید ہی کوئی جاتا ہو، ہفتے میں 1 آدھ بار جاتا ہوگا آدمی، تو اس کو کوئی بولے کہ یہ بھائی مزار پر ہی پڑا رہتا ہے، تو چلو نا یار بھلے پڑا رہتا ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. کچھ بھائی دیکھو نا، کچھ ملتا ہے تو پڑا ہے نا. ہاں سجدہ کون مسلمان کرے گا یار سجدہ مزار پر؟ میں نے تو ابھی باقاعدہ سجدہ کرتے ہوئے تو کسی کو نہیں دیکھا، مزارات تو میں نے بھی بہت دیکھے ہیں. تو اگر کوئی جھک جاتا ہے، زمین چوم لیتا ہے، زمین پہ ماتھا رکھ لیتا ہے، تو اگرچہ وہ سجدے جیسی ہیئت کر لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بالکل اجازت نہیں ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ رسالہ لکھا ہے باقاعدہ، حرمت تعظیم سجدہ پر، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تعظیمی سجدہ یہ حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ اللہ کے سوا کسی غیر کو یہ کفر ہے. تو مسلمان کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرے یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا، اور سجدہ کرے تو مسلمان رہ نہیں سکتا. لیکن اگر کسی مزار کو کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے تعظیم کی نیت سے، تب بھی گناہ گار ہے، کرنا نہیں چاہیے اس کو. لیکن اس کے دل میں کیا نیت ہے، اس نے عبادت کی نیت کی یا تعظیم کی نیت کی، یہ کسی ہم کو پتہ نہیں. تو ہم مطلب حسن ظن کا پہلو ڈھونڈیں گے اور اس کو کافر نہیں کہیں گے، گناہ گار کہیں گے کہ اس نے یہ غلط کیا، گناہ کا کام کیا کہ اس نے کیوں سجدہ کیا. تو اب کوئی اکا دکا کرتا ہے اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو بدنام کرنا کہ یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ کچھ لوگ اگر شرابیں پیتے ہیں تو کوئی غیر مسلم ڈنڈورا پیٹنے لگے، یہ مسلمان سارے شراب پیتے ہیں، مسلمان شراب پیتے ہیں، مسلمان خراب ہیں، شراب پیتے ہیں. تو یہ تو نہیں ٹھیک نا، بری بات ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، جو درست کرتا ہے وہ درست ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ نعت خوانی اچھا کام ہے، لیکن اس میں راستہ گھیرنا، اس طرح کے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، یہ نہیں ٹھیک. کہ یہ ایک امر مستحب ہے، مستحب کام کے لیے ناجائز کام کی اجازت نہیں ہوتی، یہ اصول ہے، فقہ کا اصول ہے یہ. تو اس لیے اس میں اس طرح نعت خوانی کی جائے کہ گاڑی والے بھی گزر سکیں، جیسے آدھے راستے میں ترکیب بنا لی جائے، جبکہ وہ روڈ اتنا مصروف نہ ہو کہ آدھے راستے سے ٹریفک جام ہو جائے گی، گزارا ہو جاتا ہوں تو انہیں اتنا مصروف ہے کہ پھر ٹریفک جام ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو پھر آدھے راستے میں نہیں. اس کے لیے میدان انسب ہے، میدان واجبی ہے،
میدان میں لگے رہو آپ, اور مکانات قریب نہ ہو تو ایکو ساؤنڈ پہ لگے رہو, ساری رات لگے رہو. تو آپ بولو گے مزہ کیسے آئے گا؟ ٹریفک جام ہوگی, اڑا اڑی ہوگی, تو گلی ہوگی, راستے بند کر دیں گے, تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھئی کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا؟ تو بھئی یوں ہو رہا ہے, نعت خوانی ہو رہی ہے, ہماری ذرا تشہیر ہوگی. وہ آپ کے نصیب, ہم نے تو سمجھا دیا. آج سمجھ لو تو اچھا, کل کہیں پچھتانا نہ پڑے. تو آخرت کی بھلائی کے لیے کرنا. دیکھو اگر کوئی دعوت اسلامی والے بھی اس طرح کرتے ہوں تو وہ بھی غلط ہیں. ہماری مرکزی مجلس شورا نے تو یہ کہا ہوا ہے کہ تم کو یہ نہیں کرنا. تم کو نافرمانی کرتا ہے, جب احتیاطی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ہماری طرف سے روڈ گھیرنے کی, اس طرح روڈ گھیرنا, گلیاں گھیرنا کی اجازت نہیں جس سے حقوق عامہ تلف ہوں, لوگوں کو تکلیف ہو. نہ اتنی دیر رات تک اسپیکر چلانے ہیں کہ جس سے لوگوں کی نیندیں خراب ہوں. گلیوں میں یہ کام کرنے نہیں ہے. کرنا ہے تو اس طرح کے راستہ بھی رکھیں اور بغیر مائک کے نعتیں پڑھیں. میرے آقا بغیر اسپیکر کے بھی سنتے ہیں, اسپیکر کے محتاج نہیں ہے. میرا رب بھی اسپیکر کا محتاج نہیں ہے یقیناً. آپ بولو خود اسپیکر پر لگا ہوا ہے اور بولتا ہے اللہ اور رسول بغیر اسپیکر کے سنتے ہیں. تو میں اللہ اور رسول کو سنانے کے لیے تھوڑی اسپیکر لگائے ہوئے ہیں بھائی, تو آپ کو سنا رہا ہوں میں اسپیکر کے ذریعے. تو یہاں حاجت ہے, اسپیکر کی حاجت ہے تاکہ آپ لوگ سنو اور میری آواز دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی سنیں, اور بے شمار غیر مسلم بھی اس وقت سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور غیر مسلموں کو میں اسلام کی دعوت دوں گا کہ دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اسلام والے جو ہیں, حقیقت میں ہمارا اسلام جو ہے وہ تکلیفیں نہیں دیتا بلا وجہ. ہمارے اسلام میں کافر کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے, اس پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے, غیر مسلم کا مال چھیننے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کی صورتیں ہیں, ان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم کو. تو اس لیے ان کے بھی حقوق ہیں اپنی جگہ پر, مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں. تو اسلام میں آ جاؤ. اگر غیر مسلم سن رہے ہیں تو آپ دیکھو گے انشاءاللہ کہ اصل اسلام کا روپ جو یہ مدنی چینل الحمدللہ آج دنیا میں پیش کر رہا ہے الحمدللہ, اصلی صورت. اور لباس بھی اسلامی آپ کو دکھا رہا ہے, آپ کو اسلامی چہرے دکھا رہا ہے. یہ نہیں کہ شوٹیڈ بوٹیڈ ٹائی کوٹ اور شیوڈ ہو کر کو اسلام کا دعویٰ کرے اور اپنی مرضی سے جو سوال کا جواب آیا تو جو آیا وہ فائر کرتا رہے اور بولے بالے, امت یہ سمجھے کہ صاحب یہی اسلام ہے اور نعوذ باللہ گمراہ ہوتے رہے. نہیں, الحمدللہ قرآن و حدیث کی بات آپ کو مدنی چینل الحمدللہ بتا رہا ہے الحمدللہ. اور اسلامی شکل و صورت میں, اسلامی نقشے میں آ کر آپ کو پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا رہا ہے الحمدللہ. تو مدنی چینل لائے گا گھر گھر سنت کی بہار. مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار. مدنی چینل لائے گا گھر گھر میں سنت کی بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار. فیضان مدنی چینل. میرا چراغ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جس کے پاس امانت رکھی جائے اسے اس کو سنبھالنا اور طلب کرنے پر دینے والے کے حوالے کرنا ضروری ہے. اگر نہیں لوٹائے گا
تو خائن کہلائے گا. اور خیانت منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. چنانچہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے جھوٹ کہے، اور جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے. اللہ عز و جل ہمیں امانت میں خیانت سے محفوظ فرمائے. خیانت کا ایک عذاب ملاحظہ ہو. چنانچہ بروز قیامت ایک شخص بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا. ارشاد ہوگا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ عرض کرے گا نہیں. حکم پا کر فرشتہ اسے جہنم کی طرف لے چلے گا. وہ شخص وہاں جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا اور اس کی طرف گرنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ 70 سال کے بعد وہاں پہنچے گا اور اس امانت کو اٹھا کر اوپر کی طرف چڑھے گا. جب جہنم کے کنارے پر پہنچے گا تو پاؤں پھسل جائے گا اور پھر جہنم کی گہرائی میں جا پڑے گا. اسی طرح وہ گرتا اور چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب العالمین جل جلالہ کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اس سے راضی ہو جائے گا. جو دکانیں خیانت سے چمکائیں گے کیا انہیں زر کے انبار کام آئیں گے؟ قہر قہار سے کیا بچا پائیں گے؟ قہر قہار سے کیا بچا پائیں گے؟ جی نہیں نعرے دوزخ میں لے جائیں گے. الامان والحفیظ الامان والحفیظ الامان والحفیظ صلو علی الحبیب محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 136 صفحات پر مشتمل کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں صفحہ 34 پر سے ایک روایت سناتا ہوں. بڑا کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے کہ گھڑی بھر کی لذت کس قدر ہلاکت کا باعث ہے. رسول رب رحمت صاحب علم و حکمت منبع خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سراپا عبرت ہے. جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، یہاں بے پردہ، یہاں اجنبیہ عورتوں کو دیکھنے والے غور کریں، امردوں کو تاڑنے والے یعنی خوبصورت لڑکوں کو لذت کے ساتھ دیکھنے والے بھی غور کریں. جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے پر کرے گا. یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ اگر آپ دوسرے چینلز بھی دیکھتے ہیں تو اس پر غور کریں. اگر آپ عورتوں کی وہاں رقص دیکھتے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، فحش پروگرام دیکھتے ہیں تو غور کریں اور ایک بار پھر سنیں. جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھرے گا. اور جس نے حرام کردہ عورت سے زنا کیا، اللہ عز و جل اسے اس کی قبر سے پیاسا، روتا ہوا، غمگین و سیاہ روح
یعنی کالے چہرے والا اٹھائے گا اور اسے تاریکی یعنی اندھیرے میں کھڑا کرے گا. اس کی گردن میں آگ کا ہار اور بدن پر قطران یعنی پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا. اللہ عز و جل نہ اس سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. غالباً سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لمحے بھر کی گھڑی بھر کی شہوت کی تسکین طویل یعنی لمبے غم کا باعث بنتی ہے. تو بد نگاہی میں کتنی دیر لذت ہے؟ تھوڑی سی تو لذت ہے. نعوذ باللہ منہ کالا کرنے میں جو لوگ منہ کالا کرتے ہیں مرد و عورت، نعوذ باللہ کتنی دیر کی لذت ہے، لمحوں کی منٹوں کی ہے لذت. اور پھر اس کا غم کتنا طویل ہے، اتنا شدید. معراج کی رات کے آپ نے مشاہدات سنے، یہ روایت آپ نے ابھی سنی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں جن میں ان لوگوں کے عذاب کے تذکرے ہیں. تو اس پر بہت غور کریں، بہت سوچیں. اور نعوذ باللہ اگر بدنگاہی کی عادت ہے تو آج سے توبہ کر لیں، پکی توبہ کر لیں. نعوذ باللہ اگر کالا منہ کسی کے ساتھ کیا ہے یا اس طرح کے کوئی سلسلے ہیں، سچی توبہ کریں. اور توبہ کے تلافی بھی یہاں ضروری ہوگی. تو بڑا نازک اور کٹھن مرحلہ ہے کہ تھوڑی سی تسکین کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے. جب بھی جیسے بدنگاہی کو جی چاہے نا تو کوشش کر کے آنکھیں بند کر لیا کریں، نگاہیں پھیر لیا کریں، وہاں سے ہٹ جایا کریں کہ اور ان عذابوں کو یاد کریں کہ اگر آنکھ میں کوئی مرچ کا ذرہ تو سمجھے اپنے، گرد کا ذرہ، مٹی کا ذرہ چلا جاتا ہے تو پریشان کر دیتا ہے. تو اگر مرچی کا ذرہ چلا جائے آنکھ میں تو تگنی کا ناچ نچا دے. تو نعوذ باللہ آگ اگر آنکھ میں بھری گئی تو کیا ہوگا. ایک روایت کے مطابق بدنگاہی نہ آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے کے، یہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، مزے سے ٹی وی پر عورتوں سے خبریں سننے والے، بے پردہ عورتیں اگر خبریں سناتی ہیں ان کو گور گور کے دیکھنے والے، اور پھر اس میں بھی خبروں میں بھی مزید عورتوں کے وہ کلپس یہ دکھاتے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ میں خالی خبریں دیکھتا ہوں تو بھی آپ بچو گے نہیں. آپ کو اگر گناہ سے بچنا ہے میرا مشورہ ہے کہ مدنی چینل کے علاوہ سارے چینل آف کر دو. یہ میں بہت بڑی دشمنیاں لے رہا ہوں لیکن میں آپ کی آخرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج معراج کی رات کی ہم یاد میں جمع ہوئے، آج سچی توبہ کر لو کہ انشاءاللہ، کیونکہ مدنی چینل خدا کی قسم 1 روپیہ کیا آدھا روپیہ بھی مجھے اس کی آمدنی مجھے نہیں ہے، نہ میری شورا کو ہے. اللہ پاک کی قسم کہ ہم نے یہ آمدنی کے لیے نہیں قائم کیا، صرف اور صرف نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے کیا ہے، اللہ کے نام کا بول بالا کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہم نے یہ قائم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے قائم کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، یہ میں بول سکتا ہوں بالکل. اللہ ہمارے نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم نے اپنی کمائی کے لیے، ہماری کوئی آمدنی نہیں ہے، کوئی تنخواہ میری نہیں ہے اس میں، نہ شورا کے کسی رکن کی اس میں کوئی تنخواہ ہے، نہ ہماری آمدنی ہے، تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اس پہ تو جب بھی چندہ کریں کوئی ایڈ بھی نہیں دے رہے، ہم اس پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں لے رہے. نہیں تو ایک سے ایک الحمدللہ ہم لینے نکلے تو ایڈورٹائز مل جائیں گے ہم کو، لیکن نہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی، اللہ کا کرم ہے کہ ایک سے ایک عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے. اگرچہ کمی ہے، ضرورت ہے، رات دن چندہ کرنا ہے آپ کو، آج دے رہے کل یہی دینا بند بھی کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. تو اس لیے مسلسل چندے کی گاڑی تو آپ کو چلاتی رہنی ہے، چلی رہی ہے الحمدللہ. 6 لاکھ روپے دیہاڑی کا
پتہ چلا ہے اسلامی بھائیوں سے کہ اس کا خرچہ تقریباً خالی مدنی چینل کا، اور کب 8 لاکھ ہو جائے کچھ نہیں پتا، بڑھتا رہتا ہے، مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، خرچے بڑھتے رہے. ابھی تو اس میں بہت کمی ہے، ابھی بہت کام کرنا اپنے کو اس میں. تو اس لیے وہ لاک کر لیں مدنی چینل بس، باقی گناہوں بڑے چینل گھروں میں شروع ہو جائیں گے آپ کے، اگر نہیں ہے تو بھی. اللہ کرے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میری بات سب سمجھ لیں. میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، بس میں مسجدیں بھرو یہ تحریک جاری رکھنا چاہتا ہوں، گناہوں کے خلاف میری جنگ جاری رکھنا چاہتا ہوں، شیطان کے خلاف میری دعوت اسلامی کی جنگ جاری رہے، میں یہ چاہتا ہوں. میں نیک بننا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کے بچے کو نیک دیکھنا چاہتا ہوں. میں گھروں سے گانے بازوں کی آوازیں بند ہو جائیں یہ چاہتا ہوں، اور تلاوت کلام پاک کی آوازیں گونجیں یہ چاہتا ہوں. میں فحش گیت موسیقی کے گانے گھروں کی آوازیں، گھروں سے ان آوازوں کو بند ہونا چاہتا ہوں. میں آقا کی نعتوں کی آوازیں گھر گھر سے آئیں یہ چاہتا ہوں. آپ میرا ساتھ دو، آپ میرا ساتھ دو، مدنی چینل والے بھی میرا ساتھ دیں. اور آج سے بس یہ آج بڑی رات ہے یار، آج نیت کر لو کہ آج کے بعد یہ شیطانی گانے میرے گھر میں نہیں چلیں گے. یہ شیطان کی ایجاد موسیقی، جی ہاں یہ ڈھول تنبورے یہ شیطان نے ایجاد کی، یہ روایتیں اس کی یہ شیطان نے ایجاد کی ہیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، مت، کہ شیطان کی ایجاد کیا ہوا یہ ڈھول اپنے گلے میں پہن کر ہجڑوں کی طرح ناچتے ہو. یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تنبورے بجاتے ہو، یہ بنسریاں بجاتے ہو، پی پی پو 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 پو. یار اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو. کیوں آخر مطلب اپنی آخرت کو داؤ پر لگائے ہوئے ہو؟ عاشق رسول ہو نا. آؤ تم کو بتاتا ہوں کہ جس رسول کے عاشق ہو اس نے کیا فرمایا. جس کے عاشق ہیں آپ وہ فرما رہے ہیں، جس کا یعنی وہ مضمون جو مجھے یاد ہے کہ مجھے مزامیر کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے. مزامیر آلات موسیقی کو کہتے ہیں، میوزک کے جو سامان ہے نا، یہ ڈھول تنبورے اور بنسری اور پتہ نہیں بھونپوں پھونپوں کیا کیا، میرے کو نام بھی نہیں آتے. آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کیا کیا ان کے نام ہوتے ہیں. پیانو اور یہ چھن چھن بجاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بجاتے ہیں. تو یہ آلات موسیقی مٹانے کے لیے میرے آقا کی حدیث ہے کہ میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. اور تم بولتے ہو عاشق رسول ہیں. کس منہ سے بولتے ہو یار اپنے آپ کو عاشق رسول؟ تمہارا گھر تو میوزک سینٹر بنا ہوا ہے. تمہارے گھر میں تو یہ ڈھول تنبورے بجتے ہیں، تمہارے گھر میں ڈھول ٹنگا ہوا ہے. تمہارے گھر میں اگر یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ستار بجاتے ہیں، ستار. یہ گھروں میں بڑے لوگوں کے گھروں میں دیکھے میں نے کہ دیواروں پہ لٹکے ہوتے ہیں. بابا گٹار، اچھا گٹار، ستار نہیں. اچھا تو یہ گٹار جو ہے یہ اگر اوریجنل جن کو نہیں ملتا، یہ مہنگا ہو سکتا ہے، تو بعض بیچارے عاشقان گٹار یہ اس کا کوئی یعنی کہ وہ شو پیس، وہ کیا بولتے ہیں اسٹیج چھوٹا سا بنا ہوا ویسے ہی نقلی، وہ لگا دیتے ہیں گھر میں، ٹانگ دیتے ہیں. انہیں اپنا تعارف کرواتے ہیں ہم ناچنے والے ہجڑوں کی طرح ناچنے والے ہیں. ہم مسلمانوں کی طرح مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم آقا کی نعتیں پڑھنے والے نہیں، ہم کو تو یہ پسند ہے. اور عاشقان رسول گھر میں کیا لگاتے ہیں؟ کعبہ شریف کا تغرا، سبز گنبد کا نقشہ لگاتے ہیں. یہ ذرا دکھا دو سبز گنبد کا نقشہ ہمارے مدنی چینل والوں کو کہ ہم نے دیکھو فیضان مدینہ کے یہاں جہاں میں بیان کر رہا ہوں کیا لگایا ہوا ہے. اور ہمارا یہ مدنی چینل کے لوگوں میں بھی سبز گنبد ہے، کوئی بھوت باگڑا بلا نہیں ہے، سبز گنبد لگائے ہوئے ہم نے. اے لوگوں، اس لوگوں کو دیکھ لو، گنبد خضرا کے لوگوں کو، ہر وقت سبز گنبد. الحمدللہ یوں کہیے کہ ہماری آنکھوں میں سبز گنبد بسا ہوا ہے، ہمارے سینے میں سبز گنبد کی تصویر اتری ہوئی ہے. الحمدللہ یوں سمجھ دو.
اللہ کا سبز گنبد محیط عالم ہے دیکھو، سبز گنبد کو دیکھو، سبز گنبد محیط عالم ہے، ہر طرف جلوہ گر مدینہ ہے، ہر طرف جلوہ گر مدینہ ہے۔ تو اب یہ طے ہوا کہ نہ ہمارے ٹی وی چینل، ہمارے گھر میں اگر ٹی وی ہے تو اس پر نہ موسیقی آئے گی، نہ یہ بے حیا عورت اپنی گندی شکل لے کر آئے گی، پھر بولتے ہو کہ یار وہ بچہ بیمار ہے تو وہ پتہ نہیں جنات آ گئے ہیں تو ہمارے گھر میں پیسوں کی چوری ہو جاتی ہے، تو وہ بہن کو ہمارے دورے پڑتے ہیں تو جن تنگ کرتا ہے، تو وہ اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا۔ یہ جادو بے حیا عورت نے کیا تم پر۔ جو مدنی چینل پر کوئی شرم و حیا والی شریف زادی کیسے آئے گی جس کو یہ پتا ہے کہ لاکھوں ٹکٹکی باندھ کر مرد مجھے گھور رہے ہیں، وہ کیسے آئے گی یار؟ آپ سوچو تو صحیح۔ اچھا غصہ آ رہا ہے نا، کس کو؟ آپ کو نہیں، عاشقان رسول کو مجھ پر پیار آ رہا ہے، غصہ نہیں۔ غصہ کس کو آ رہا ہے؟ شیطان کو۔ اور جو شیطان کے دوست ہیں نا جنہوں نے ہاتھ ملایا نا، ان کی ابھی گھومی بھی ہوگی کہ یار یہ کیا لگا ہوا ہے اس کو، یہ سنیے، یہ اچھا خاصا معراج کا بیان ہم کو سنا رہا تھا اور ابھی ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ تو میں ٹوٹ نہیں پڑا، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا تو اس کو کوئی مارتا نہیں، گالیاں نہیں دیتا، بلکہ جو کبھی پاگل خانے کی سیر کی آپ نے؟ نہیں کی نا، چلو نہیں کرنا، آپ کو نہیں جانا۔ پاگل جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کو بھی ٹاڑ کر کے، بعض وہ جنات چڑھتے ہیں تو حامل کو بٹھا کے ٹھوک دیتے ہیں۔ تو اب یہ کہ پاگل جو ہو نا، پاگل خانے میں یہ ڈاکٹروں کو گالیاں دیں گے، ڈاکٹروں کو مارنے دوڑیں گے، دانت کچا کر کھانے دوڑیں گے، مگر ڈاکٹر کبھی بھی ان پر غصہ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پاگل اس لیے کر رہے ہیں، مجھے ان کا علاج کرنا ہے، تو ڈاکٹر ان کا علاج کرے گا۔ تو آپ ابھی دانت کچکچاؤ، غصہ کرو مجھ پر کہ یہ اچھا خاصا وہ نعتیں سنا رہا تھا اور ہمارے اوپر یہ ٹوٹ پڑا ہے، تو یہ پاگل پن کا عنصر ہے، آپ پاگل ہو، اس لیے آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ جب عاشقان رسول مسکرا رہے ہیں، ان کو غصہ نہیں آ رہا۔ اب یہ کہ کسی نے غصے میں آ کر مدنی چینل آف کر دیا ہو تو اس کے نصیب۔ تو میں تو دیکھو اب اس مانو مجھے ڈاکٹر بولو، سرجن بولو، آپریشن کر کے نا دل نکال کے رکھ دیتا ہے سرجن، اس کو کوئی برا نہیں بولتا، بلکہ ڈاکٹر صاحب اس کی تو لوگ چاپلوسی کرتے ہیں اور اس کو ہزاروں لاکھوں روپے پیش کرتے ہیں، حالانکہ کاٹا پیٹی کر دیتا ہے، چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو پتہ ہے کہ چیر پھاڑ کرتا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے ہمارے مریض کو، لیکن یہ آگے کی راحت کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اے میرے نادان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے آدھی عقل والے ناظرین، جن کو غصہ آتا ہے وہ آدھی عقل والا ہی کہیں گے، یا آدھی بھی لے لوں واپس، نہیں آدھی لے لوں گا نا واپس تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آدھی ان کے پاس رہنے دیتے ہیں۔ تو جن کو آدھی یعنی غصہ آ رہا ہے تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے آپ جیسوں کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم کو کوئی یہ بتائے، تمہارے کپڑے پر دیکھے کہ بچھو ہے، اور تم کو بتائے کہ ارے تمہارے کپڑے پر بچھو ہے، تو تم فوراً بچھو کو ہٹاؤ گے، اس کو مارو گے، اور جس نے آپ کو بتایا اس کا کیا کرو گے؟ گالیاں دو گے، اس کو برا بھلا بولو، کیا تھینک یو ویری مچ، ہے نا؟ اس کو آپ بولو گے نا بہت بہت شکریہ یار، آپ نہیں بتاتے تو بچھو میرے کو کاٹ لیتا، جزاک اللہ۔ دعوت اسلامی والے بولیں گے جزاک اللہ، مولانا بولے گا جزاک اللہ، مسٹر بولے گا تھینک یو ویری مچ، ہر ایک اپنی اپنی لینگویج اور بھاشا بولیں گے، لیکن اس بتانے والے کو کوئی غصہ نہیں کرے گا، گالی نہیں نکالے گا، اس کو اپنا محسن قرار پائے گا۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ مثال دے کر پھر فرمایا کہ اے نادانو، تمہارا ناصح، تمہیں نصیحت کرنے والا مبلغ تم کو قبر کے اور جہنم کے سانپ بچھوؤں کی نشاندہی کرتا ہے، دیکھو تم کو سانپ کھا جائیں گے، تم کو بچھو
डंक मारेंगे, ये काम मत करो, वो गुनाह मत करो, ये गुनाह भी मत करो, तो तुम उन पर नाराज होते हो, तुम उन पर बिगड़ते हो, तुम उन्हें अपना दुश्मन समझते हो। तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे दोस्त हैं। वो मुबल्लिगीन जो है वो तुम्हारे दोस्त हैं, वो तुम्हें आखिरत के सांप और बिच्छुओं से बचा रहे हैं, इसलिए इन पर गुस्सा मत करो। तो उम्मीद है कि वो आधी अक्ल वाले पूरी अक्ल वाले हो गए होंगे इंशाअल्लाह, कि इलियास कादरी हमारा दुश्मन नहीं, खुदा की कसम में आपका दुश्मन नहीं, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं अजीब आदमी हूं, और मेरी कुड़न जो है बस अजीब है, कुड़न है, इस कुड़न ने आपके आगे लाकर बिठा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूं कि मुझे भी कुछ ना हो और दूसरों को भी कुछ ना हो, यानी यह नहीं कि या शेख अपनी अपनी देख, दूसरा मरता है, कल मरता है, आज मर जाने, इसको भी नहीं मरने देना, अपने को भी नहीं मरना है। तो मौत तो आएगी, एक तकलीफ की बात है ना, अजाब, यहाँ मुराद अजाब है। दुनियावी तकलीफों से तो हम क्या किसी को बचाएंगे, हम खुद तकलीफें सारे आती रहती हैं। तो असल में तो तकलीफ जो है वो कि ईमान सलामत ना ले जाना, माज़अल्लाह ईमान बर्बाद होना, खुदा की कसम बहुत बड़ी तकलीफ है। तो हमें ईमान की हिफाजत मुसलमानों की अजीज है, कि जो मुसलमान जीते जी है वो कब्र में भी मुसलमान रहे। ये दावत इस्लामी की मदनी तहरीक ये चाहती है कि ईमान सलामत लेकर कब्र में जाए। दावत इस्लामी की मदनी तहरीक ये चाहती है कि कब्र में आग, सांप और बिच्छू ना आए, अल्लाह की रहमत के साए हों, रहमत के फूल बरसे। दावत इस्लामी की मदनी तहरीक ये चाहती है कि मुसलमान जो हैं इनकी कब्रों में, इनकी कब्रें इस तरह ना दबाएं कि दीवारें मिलकर इनकी पसलियां तोड़ फोड़ कर एक दूसरे में दाखिल कर दें, बल्कि इनको कब्र इस तरह दबाए कि जिस तरह माँ बिछड़े हुए लाल को गोद में चिमटा लेती है, सीने से चिमटा लेती है। तो ये दावत इस्लामी वाले और ये दावत इस्लामी का सबसे छोटा खादिम यही चाहता है कि हम मुसलमान जो हैं गुनाहों से बचते रहें, ताकि हमारा ईमान भी सलामत रहे, अल्लाह की रहमत से, अजाब से, कब्र आखिरत के अजाब से, जहन्नम की सजाओं से हम बचे रहें। वरना आप बताइए और क्या मकसद है? मेरी कोई तनख्वाह नहीं है, ना कभी जिंदगी में मेरी तनख्वाह किसी ने बांधी है इस काम के लिए, ना मैंने ऑफरें भी किए, मैंने मना किया, मुझे नहीं चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मिलता है, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जान बना रहा हूँ, दो निवाले बच जाते, अल्लाह का करम। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। हमें तू देगा क्या सरमायादार? अपने पास रख। तुझे सरमाए की जरूरत ज्यादा, मुझे नहीं है। मुझे काय को नोटें दिखाता है भाई? क्यों मेरे को पसराता है? मुझे नहीं चाहिए तेरी नोटें। मैं नोटें लूंगा फिर तेरी हाँ में करनी पड़ेगी मुझे, और मुझे तेरे भी तो कान खींचने पड़ते हैं ना। तो नोटें लूंगा तो कान नहीं खींच सकूंगा ना फिर, और मेरे को कुड़न कान खींचने की है। गोशमाली इसको कहते हैं, गोशमाली करने की आदत जो पड़ी हुई है। तो एक मैं अब समझाने की अर्ज कर रहा हूं। तो अब ये कि जिसको सरमाए की जरूरत है वो सरमाएदार लगा हुआ है, इधर ब्रांच खोल रहा है, उधर मुल्क में भाग रहा है, इधर भाग रहा है, जान हथेली पे लेकर हर जगह घूम रहा है, हल में मस्जिद के नारे लगाता है, वो मस्जिद चाहिए, हाय दौलत, हाय दौलत, हाय माल, हाय माल। मुझे नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तख्ते तो कौन सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। तो बहरहाल ये कि मैं अर्ज कर रहा था कि कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। तो हम क्यों किसी की चापलूसी करें भाई? काहे को खुशामद करें? महबूब का सदका खा रहे हैं, मुस्तफा के टुकड़ों पर पल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دوسرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے۔ الحمدللہ اس وقت مدنی چینل سکھر جیل میں بھی قیدی مل کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک چٹھی آئی تو میں نے پڑھ کے سنا دی، ان کی دل جوئی ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ نہ جانے کہاں کا جیلوں میں بھی چل رہا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بس اب یہ آپ نے موسیقی کے خلاف، میوزک کے خلاف بھی جنگ کا اعلان انڈائریکٹ کر ہی دیا ہے نا۔ اب گھر میں میوزک نہیں چلے گا۔ ہاں، جس کی گھر میں چلتی نہیں ہے نا وہ اپنے والدین سے لڑے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ میرا بیان سنا دیں، وہ ٹی وی کی تباہ کاریاں، یہ رسالہ سنا دیں، کیونکہ میں ٹی وی کا مخالف کل بھی تھا، آج بھی ہوں، آئندہ بھی رہوں گا۔ ہر اس ٹی وی کے پروگرام کا مخالف رہوں گا کہ جو خلاف شریعت ہے، جو بے پردہ عورت سے مملو ہے، جو موسیقی سے آلودہ ہے، جو گناہوں بھرے ڈائلاگ میں ملوث ہے، میں اس کے خلاف کل بھی تھا، آج بھی، اور رہوں گا بھی۔ میں تو شریعت کی رہنمائی میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں الحمدللہ۔ ابھی تک ہم نے یہاں عورت آپ کے سامنے نہیں دکھائی، ٹھیک ہے نا، کہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو ہم نہیں دکھاتے۔ ہم نے آج تک آپ کو موسیقی نہیں سنائی، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو نہیں سناتے آپ کو۔ تو ہم آپ کو بیانات سناتے ہیں، سنتیں سناتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیریں، فیضان قرآن، فیضان حدیث، اور اس طرح وہ دارالفتاح اہل سنت اس پہ آتا ہے ماشاءاللہ۔ اجتماع ذکر و نعت بتائے جاتے ہیں۔ آج کا یہ سلسلہ بھی اس کی کڑی ہے کہ دیکھو یہ سب آخرت ہی کے سودے ہیں۔ الحمدللہ جنت کی طرف ہم بڑھے چلے جا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ انشاءاللہ جنت کی طرف ہمارا سفر جاری رہے گا۔ آگے جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب میوزک نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، اور میوزک والا کوئی پروگرام، کوئی سلسلہ نہیں چلے گا۔ مدنی چینل زندہ باد، فیضان مدنی چینل گھر گھر جاری رہے گا انشاءاللہ۔ موسیقی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، موسیقی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، موسیقی کے خلاف جنگ میوزک کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ڈھولک کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ڈنڈیا راس کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ناچ رنگ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ ڈھول باجوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، فلم و ڈراموں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، گناہوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ جل جلالہ۔ اب اس جنگ میں کوئی ناراض ہوتا ہو تو 2 روٹیاں زیادہ کھائے، اپنے کیا کر سکتے ہیں یار۔ اب یہ کہ مسلمانوں کو گناہوں سے بھی مت بچاؤ، ہماری خوشامد کرتے رہو۔ تمہاری خوشامد تو جب کریں گے نا جب تمہارا مال کھائیں گے، ہم کھاتے ہی نہیں الحمدللہ، ہم تو مصطفیٰ کا کھاتے ہیں۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمت ہے جس کی ہم کھا رہے ہیں، انہی کے گیت، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ تو جب تک مصطفیٰ کے ٹکڑے کھاتے رہیں گے، ان کے گیت گاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آخری سانس بھی مصطفیٰ کا ٹکڑا منہ میں ہوگا، اسی طرح نکلے گا۔ ہم تمہارے ٹکڑے کھائیں گے نہیں جو تمہاری موسیقی کی حمایت کریں، ہم تمہارے ٹکڑے کھائیں گے نہیں جو ہم تمہاری مطلب ہے کہ بے پردہ بے حیا تنخواہ دار عورتوں کے ناچ دیکھنے کی اجازت جاری کر دیں۔ ہم کھائیں گے نہیں تمہارے ٹکڑے تو تمہاری بولی کاہے کو بولیں گے۔ ہم نے جس مصطفیٰ کا نمک کھایا اس مصطفیٰ کے نمک کا حق انشاءاللہ مرتے دب تک ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عطار کرم سے ہی تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا، اب تک تو کھڑا ہے، جب تک رب چاہے گا کھڑا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر سلا دیا تو رب چاہے گا تو انشاءاللہ اب اتنی روحانی اولاد
بن گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ گلی گلی مصطفیٰ کی سنتوں کے ڈنکے بجاتی ہی پھرے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ چینل بھی چلتا رہے گا، مدنی چینل تو چلتا رہے گا، چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم ہے، رحمت نہیں۔ جو میری باتیں میں بولتا ہوں مجھے بھی جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اب مطلب بولتا ہے، محبت کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ کہ جو ہمارے اس فیلڈ میں نہیں ہیں، گناہوں بھرے فیلڈ میں، لیکن الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ابھی آپ کو اسلامی بھائی نے شعر سنایا نا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ تو یار یہ دنیا مطلب نہیں دنیا اچھی نہیں اچھی، خراب ہے دنیا، یہ اچھی نہیں ہے، یہ نہیں کسی کے ساتھ وفا کرتی نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی تو ہم کیا اس سیاست میں آ کے پڑے، اپنے سے نہیں ہو سکتے۔ تو میرا تو ابھی آپ لکھ لو کہ انشاءاللہ جیتے جی کبھی بھی آپ یہ نہیں سنو گے کہ الیاس قادری یا دعوت اسلامی سیاست میں آ گئی، میرے جیتے جی کبھی نہیں سنو گے۔ اور میں نے شورا کو بھی سمجھایا ہوا ہے کہ جب تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو تو سیاست میں کود جانا، دعوت اسلامی خود ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے تو ان کو بھی وصیت کی ہوئی ہے اور سمجھایا ہوا ہے کہ دیکھو میرے بعد بھی تم کو سیاست میں آنے کی بول نہیں کرنا ہے، ہم پوری دنیا میں کام کرنا چاہتے ہیں، سیاست میں کریں گے ایک ملک کے ہو کر رہ جائیں گے، دوسرے ملک میں ہم کام نہیں کر سکیں گے، جبکہ ہم کو تو کفار کی، غیر مسلموں کی اکثریتی ملکوں میں بھی کام کرنے کی اجازت ہے، کیا ان کی جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے کہ جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو، کہ تم لوگ بے ضرر ہو۔ دعوت اسلامی بے ضرر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کے سامنے۔ نہ یہ دہشت گردی کرتی ہے، نہ یہ فائرنگ کرتی ہے، نہ یہ ہڑتال کرتی ہے، نہ احتجاج کرتی ہے، نہ گھیراؤ کرتی ہے، نہ جلاؤ کرتی ہے، نہ لوٹتی ہے، نہ مارتی ہے، کچھ نہیں کرتی، تو مدینہ کرتی ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ صوفیہ، اس کو صوفی ازم بولتے ہیں، دعوت اسلامی کو دنیا کی دوسری طاقتیں بھی صوفی ازم میں گردانتی ہیں، تو صوفی ازم کو یہ لوگ نہیں چھیڑتے، تو ہم لوگ الحمدللہ پر امن ہیں۔ لیکن بہرحال دشمن کو کمزور بھی نہ سمجھا جائے، اور بہت سارے دشمن ہیں جو ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جب تک اللہ چاہے گا ہم کام کرتے رہیں گے، ورنہ وہ جب قبر کے اندر چلے جائیں گے تو دوسرے کام کریں گے، ایصال ثواب کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ چاہے گا تو خوابوں میں جا کر نیکی کی دعوت دیا کریں گے، رب چاہے گا تو اللہ کے لیے کیا، میں اس کی دعا بھی نہیں کرتا کہ شاید یہ دعا ہو سکتا ہے محال ہو، مجھے نہیں پتا محال عادی کی دعا ہو، میں نے دعا نہیں کی، میں نے رب چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یا اللہ تو مجھے اپنا ولی بنا لے، یہ دعا جائز ہے۔ یہ جائز نہیں کہ میں فلاں عمل کروں گا تو عمل کر کر کے ولی بن جاؤں گا، اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی عمل کے ذریعے کہ فلاں عمل کر لو تو ولایت مل جاتی ہے، یہ گمراہی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو گمراہی قرار دیا کہ ولایت اللہ کی عنایت سے ملتی ہے۔ ہاں نیکیاں کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو ولایت دے دے کہ وہ فرائض سے بندہ قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، نوافل کے ذریعے مزید قرب حاصل کرتا ہے، یہ مطلب پھر ہاتھ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے، تو اس طرح یہ روایت ہیں۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا میں کہ انشاءاللہ ہم سنتوں کا چرچا کرتے رہیں گے اور مصطفیٰ کے گیت مرتے دم تک گاتے رہیں گے، انہی کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ بولو گے کبھی بولتا ہم کو چندہ دو، کبھی بولتا سرمایہ دار تیرا پیسہ نہیں چاہیے، تو یار عجیب بیوقوف بناتا ہے۔ بیوقوف وہ ہے جو میری بات پوری سمجھتا نہیں ہے۔ میں سرمایہ دار تیرا پیسہ نہیں چاہیے تو میں نے کب کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ کہا تھا یاد ہے نا آپ کو، تو مجھے اب بھی نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں تیرا پیسہ نہیں چاہیے مجھے، تیرا پیسہ تجھے مبارک ہو۔ جب قیامت یعنی حشر ہوگا، حشر مانے اٹھنا، حشر کے معنی ہے اٹھنا، جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس کو حشر کہیں گے، یہ حشر ہے۔ ویسے قیامت بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن قیامت نے حشر کے لفظی معنی یہ پہلے حشر ہوگا، سب اٹھیں گے۔ تو اب سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار جو ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، ساری مخلوقات کے سردار ہیں، تو سب سے پہلے مزار پر انوار سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا خدا کی قسم، ہائے ہائے، کاش ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، دم ٹوٹ جائے قدموں میں، ہائے ہائے۔ تو وہ منظر ایسا حسین ہوگا
کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، دوسرے دستے مبارک میں سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. ہائے اس شان سے وہ سواری چلے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ سواری جنت البقی. اب جنت البقی سے جو اہل بقی ہیں یہ اٹھیں گے قبروں سے. اب وہ مٹی جھاڑتے ہوئے ہے نا، یہ سب اٹھیں گے اور یہ میرے آقا کے پیچھے پیچھے. یار ہم تو ابھی جلوس نکالتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، جلوس تو نکلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میرے آقا کا یہ جلوس پاک جو ہے وہ اس شان سے قیامت کی طرف روانہ ہوگا. مدینے سے، مدینے میں ابھی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مدینے سے وہ جلوس نکلنے والا ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت روکے گی نہیں، روک ہی نہیں سکے، کوئی روکنے والا ہوگا ہی نہیں دنیا میں. تو اس شان سے انشاءاللہ وہ جلوس نکلے گا. اچھا تو اب یہ بولو کہ ہم تو باب المدینہ میں، ہم کیسے مدینے کے تھرو؟ تو انشاءاللہ دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جنت البقی دے دے. تو جب مدینہ منورہ میں آقا کے قدموں میں جلووں میں موت آ جائے گی تو جنت البقی میں انشاءاللہ دفن ہو جائیں گے. تو پھر جب آقا جب شیخین کریمین دونوں ہاتھ میں لیے جب جلوہ فرما ہوں گے تو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کر انشاءاللہ ہم بھی قبروں سے اٹھ جائیں گے اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے انشاءاللہ آقا کے پیچھے 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 میدان قیامت میں پہنچیں گے. جب آقا شفقت فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے دامن میں چھپا لیں گے. آقا کا دامن، جیسے یہ میرا دامن، یہ دامن اس کو بولتے ہیں چادر. میرا تو اتنا سا دامن ہے کہ میں خود نہیں چھپ پاتا، چھوٹا سا. لیکن آقا کے دامن کی شان کیسی پتہ ہے؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو آقا جب اپنے دامن میں چھپا لیں گے تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی سے سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان ذوق نعت شریف میں کہتے ہیں دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. کمال ہے، کیسی بندش ہے. جو بندھا ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، قیدی کو باندھتے ہیں نا زنجیروں سے. یعنی جو بکرا بھی بندھا ہوا اور رسی میں اس کو آزاد نہیں کہا جاتا. لیکن دامن مصطفیٰ کی کیسی شان ہے کہ جو اس دامن سے بندھ جائے وہ حقیقت میں آزاد ہوتا ہے. تو دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو. پھر مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان جھوم جھوم کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اب جب کہ ہم دامن مصطفیٰ سے بندھے ہوئے ہیں اب کیا ہوگا پتہ ہے؟ ڈھونڈا ہی کریں صدرے
قیامت کے سپاہی. میدان قیامت میں سپاہی اب ہم کو ڈھونڈتے رہے ہیں تو مجرم، مگر اب میدان قیامت میں بھلے سپاہی ہم کو ڈھونڈتے رہیں، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت میں سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو جب دامن مصطفیٰ میں چھپ جائیں گے تو انشاءاللہ عذاب کے فرشتے ہم کو نہیں لے جائیں گے، وہ ہم کو نہیں لے جائیں گے. آقا کی جب پناہ مل گئی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی آقا کے غلام ہیں، وہ ہمیں نہیں لے جائیں گے. اللہ کے یہ محبوب ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر بتا دوں کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. تو اس طرح ہم وایا مدینہ جنت میں انٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم آقا کے ساتھ چل جنت ہوں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. او شیطان تو دیکھتا رہ جائے گا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو اسی لیے مان جاؤ میرے اعلیٰ حضرت کی بات. کیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج مصطفیٰ کے دامن کی پناہ لے لے تاکہ کل قیامت میں بھی ان کے دامن میں پناہ مل جائے. آج المدد یا رسول اللہ کہتا رہے تاکہ کل تجھے مدد حاصل ہو ہی جائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا، جب دیکھے گا کہ سرکار شفاعت کر کر کے، شفاعت بھی تو مدد ہی کی ایک صورت ہے نا. جب شفاعت کر کر کے مدد مانگنے والوں کو داخل جنت فرما رہے ہوں گے، یا رسول اللہ کہنے والوں کو داخل جنت فرما رہے ہوں گے، پھر سمجھ آ جائے گی کہ ہاں مدد تو یہ کر سکتے ہیں. تو پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا نا. پھر وہ یوم جزا ہے نا، یوم عمل نہیں ہے نا.
تو اس لیے پھر مان لینا تجھے فائدہ نہیں دے گا. پھر تو وہ کافر بھی مان جائیں گے, سب مان جائیں گے کہ واقعی ہم نے بھول کری ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو الحمدللہ ہم تو آج ہی مانتے ہیں. جب سے ہوش سنبھالا الحمدللہ سمجھ آئی, ہم تو مانتے ہیں, مانتے چلے جائیں گے. اور انشاءاللہ جب موت آئے گی, رب نے چاہا تو کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہوگا, مصطفیٰ کا کلمہ زبان پر جاری ہوگا. ایک کاش جلوہ مصطفیٰ آشکار ہوگا, محبوب کا جلوہ نگاہوں کے سامنے ہوگا, اور مرحبا یا مصطفیٰ کہہ کر ہماری روح محبوب کے قدموں پر قربان ہوگی. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یا اللہ, جو رجب شریف میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لے, اور جو مجبور ہے وہ شعبان المعظم میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لے, ان سب کے حق میں یہ دعا شب معراج کا صدقہ قبول کر لے کہ یہ سارے مدینے کی حاضری ہو, محبوب کے جلوے ہوں, موت قدموں میں آئے, جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو جائے, اور پھر محبوب کے پیچھے پیچھے جلوس میں مرحبا یا مصطفیٰ کہتے ہوئے میدان محشر میں. دیکھو مرحبا یا مصطفیٰ کسی حدیث کا حصہ نہیں ہے, میں اپنی محبت میں عقیدت میں کہہ رہا ہوں. یہ تو انشاءاللہ وہ چاہیں گے تو یہ بھی کہہ لیں گے. تو بہرحال یہ کہ محبوب کے پیچھے پیچھے, اور پھر قیامت میں دامن میں, اور پھر رحمت کے پھول جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں, اور رہیں گے بھی انشاءاللہ پڑوس میں. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے آقا, پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے. جہاں ہے اتنے احسا اور احسا یا رسول اللہ, جہاں ہے اتنے احسا اور احسا یا رسول اللہ, جہاں ہے اتنے احسا اور احسا یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب علی محمد. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. آخری رات تھی جب آپ گھر سے ایئرپورٹ جانے کے لیے سفر کی قصد کر چکے تھے. اس رات آپ کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی. میرے پاس کوئی گاڑی نہیں تھا. اس گاڑی میں دعوت اسلامی کے 2 مبلغ, دونوں کی شہادت ہوئی. بڑی تکلیف دہ اور بڑا اندوناک یہ واقعہ تھا. انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنے تمام تنظیم کے ممبران کو صبر کی تلقین کی. یہ بڑی قابل قدر ایک مثال تھی. 2 سال کے بعد بارش ہوئی, جب قبر اس کی بیٹھ گئی بھائی, جب قبر کھودی ہے وہ بالکل صحیح سلامت تھا, چہرہ مبارک, جسم, ہر شے اسی طرح ہی تھی. ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے ہوں گے تو یہ ان کے ادب میں کھڑا ہوا. مدنی انقلاب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. حضرت سیدنا سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے 7 اعضاء نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور جو شخص حلال کھاتا ہے اس کی اعضاء نیک کام میں لگے رہتے ہیں اور اس کو خیر کی توفیق نصیب ہوتی رہتی ہے. یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو
اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور